ہوا کہ نہیں؟ امام عبد الکریم شارستانی، آپ کی کتاب کتاب الملل والنہال، جن کا سن وفات 548 ہے، سرکار بغداد سے 12 برس پہلے ان کا وصال ہوا. یہ حضرت والی بغداد کے کنٹمپریری ہیں، یعنی آپ کے ساتھ معاصرت رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ان احادیث کا ذکر کیا جس میں اہل السنت والجماعت کا لفظ استعمال ہوا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افترقت المجوس علی 70 فرقۃ، جو مجوسی ہیں، زرتشتی، زورواسٹری جن کو انگریزی میں کہتے ہوں، زورواسٹر کہتے ہیں زرتشت کو. تو زرتشتی مذہب یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے ریویلیشن ہوتا ہے اور آگ جو ہے یہ ہماری خدا ہے اور میں اس کو پوجتا ہوں، اور اس کو پوجنے کے پرنسپل اس نے دیے. اس کی یند نامی کتاب سوسائٹی میں مشہور ہے، اور ان کو ہمارے علماء عقائد نے ایک مذہب کا درجہ دیا ہے. گمراہ ہے، کفر ہے، لیکن وہ دعوے دار ہیں مذہب کے، اس لیے ان کو مذہب تسلیم کیا. اچھا جی، اب وہ زرتشتی مذہب جو ہے انہوں نے کتنے فرقے بنائے؟ پوجنا ایک آگ کو ہے، لیکن سرکار نے افترقت المجوس علی 70 فرقۃ، ان کے 70 فرقے بنے. آپ نے فرمایا والیہود علی 71 فرقۃ، جو یہودی ہیں ان کے 71 فرقے بنے ہیں. والنصارى علی 72 فرقۃ، اور نصرانیوں کے 72 فرقے بنے. والمسلمون علی 73 فرقۃ، مسلمان جو ہیں یہ 73 فرقے بنے گے، لیکن نام مسلمان رکھا ہے. آئیے، وہ کہتے ہیں سارے ہی مسلمان ہیں. آگے اگلی حدیث فیصلہ کرے گی. یہ سارے نام کے طور پر سرکار نے بھی کہا کہ کہلائیں گے مسلمان. جیسا کہ شاید آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں، فار ایسٹ میں ایک قوم ہے جن کو کہتے ہیں کرسما. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اتوار والے دن وہ جا کر کے چرچ میں بھی باقاعدہ وہ ان کی روزری پڑھ کے، روزری جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو بھی روزری کہتے ہیں. اور جو ان کے نماز کے سبق والی کتاب ہے نا عیسائیوں کی، اس کو بھی روزری کہتے ہیں. تسبیح کے لیے 2 لفظ انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک بیٹس آف پوپ اور دوسرا روزری. یہ تسبیح جو ہے نا یہ بٹھنڈا لائن کی انگریزی ہے، اپنی مرضی سے. ہاں، دس از روزری. تو آئیے ان کو دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں. ادھر جا کے جمعے کی نماز بھی پڑھاتے ہیں اور ادھر اتوار کے دن چرچ میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کہلاتے کیا ہے؟ کرسما. یعنی یہ مسلمان بھی ہیں اور کرسچن بھی ہیں. ہے انوکھی بات ہے کہ نہیں؟ او بڑی مزہ کا خیز بات ہے. ایک آدمی نے کوئی عمر رسیدہ خاتون سے شادی کر لی تو مبارک دینے گئے، لگا 2 مبارکیں دو. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا بے نہیں بے تو بوٹی نہیں بوٹی ہے. کوئی تو اسی وقت میں کوئی کرسچن بھی ہو اور اسی وقت میں مسلمان بھی ہو، لیکن اب فراخ دل لوگ ان کو بھی مذہبی پیشوا کہتے ہیں. جی مسلمان ہیں، کیا کریں؟ اگر ان کو ہم کہیں کہ یہ کافر ہو گئے تو ہمارے مسلمانوں کی تعداد اور زیادہ گھٹ جائے گی. تو کیا اگر پاکیزگی سے آپ کا کام نہ چل سکے تو گندگی کو پاکیزگی کہنے لگ جائیں گے؟ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کی اور زیادہ وضاحت کی جو کتب سیاہ کے اندر موجود ہے. فَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقۃ، میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہوگی. الناجیۃ منہا واحدہ، ان میں سے نجات پانے والا، بچ جانے والا، خدا کے غضب سے بچنے والا، جنت میں جانے والا صرف ایک گروہ ہے. والباقون حلقہ، یہ الفاظ والباقون حلقہ، اس کے سوا جتنے بچنے والے نے سب ہلاک ہونے والے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. کہلائیں گے مسلمان، بنیں گے 73 فرقے، ان میں سے نجات ایک پائے گا. تو یہ ضرورت نہیں کہ پتا کریں کہ وہ نجات پانے والا ہے کون. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اہل سنت کے عقائد کی ضرورت ہے کہ لفظ اہل سنت استعمال ہوتا ہو. آج سنی کو ہر کام آتا ہے، نہیں آتا ہے تو دین نہیں آتا ہے. اور مشکل بات یہ ہے، کسی شیعہ کو جا کے کہہ دو میں شیعہ ہوں، ساتھ چل پڑے گا، آپ کی مدد کرے گا، وہ پنجتنی ہے، مومن ہے. کسی وہابی کے پاس چلے جاؤ، اس کو جا کے کہو وہابی ہوں، کہو واحد ہے، سلفی ہے، چلو
بڑا نیک آدمی ہے، ساتھ چلے گا. کسی مرزائی کو کہہ دو میں مرزائی ہوں، وہ مرتد ہے لیکن اس کے ساتھ چل پڑے گا. سنی کو جا کے کہو یار میں کسی مشکل میں ہوں، سنی ہوں، انہوں نے کہا سارا جہان سنی ہے تو کیا کروں سنی ہے. یہ افسوس کے قابل بات ہے، ہنسنے کے قابل بات نہیں، افسوس کے قابل بات ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگدو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردار. اس کو غیرت نہ آئے کہ مدینے والی سرکار کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے والا آدمی میرا بھائی ہے، میں اس کی مدد کروں، اسے غیرت نہ آئے. افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ بڑی سمجھ والی باتیں ہیں. اب لفظ اہل السنہ والجماعہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ ہیں کون جن کو آپ اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں؟ فرمایا ما نہ، بلکہ فرمایا عرض کیا مس سنت والجماعت. یہ ماں کے ساتھ سوال ہے، حقیقت شے سے سوال ہوتا ہے. یعنی جس کو آپ اہل السنت والجماعت کہتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ منطقیوں کی بولی کا لفظ ہے کہ ماں کے سوال جو ساتھ سوال ہوتا ہے حقیقت شے کے بارے میں ہوتا ہے. یعنی ان کی حقیقت کیا ہے جن کو اہل سنت والجماعت کہتے ہو؟ پتہ ہے حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جب ترائے حقیقت آگی تھی جھوٹی قسم کھائی، حقیقت ہے جی اللہ کی قسم ہی آخیا جھوٹ، اس کی کیا پتا حقیقت کیا ہونی. حقیقت شے اسے کہتے ہیں جس سے کوئی شے بنے. ترتب اجزاء کا نام حقیقت منطقیوں میں، منطقی گولی میں. جیسا یہ میرے پاس ممبر ہے نا، ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ اس کی پھٹیاں، اس کا سارا مٹیریل جو لگا ہوا نا، جس ترتیب سے لگا ہوا ہے اس ترتیب سے لگنا اس کی حقیقت ہے. اگر یہ پھٹے اسی وقت جدا کر دیے جائیں تو یہ کچھ بھی کہلائے گا، ممبر نہیں کہلائے گا. پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ وہ کتنی چیزیں لگنے سے سنی بنتا ہے؟ سمجھا کی بات؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی دلچسپ بات نہیں کر سکوں گا لیکن سمجھا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. ایسے بات نہیں ہوگی کہ بات میں کہوں تو بعد میں کہ بات ہی سمجھ نہیں آئی. وہ ایک مولانا تھے نا، قاری صاحب لکھنؤ کے رہنے والے، تو کوئی جاٹ آئے علاقے کے ان سے ملنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں امسال آپ کے کشتزار گندم پر تقاطر امطار ہوا نہیں ہوا؟ تو وہ جاٹ کہتے ہیں ابھی تو قاری صاحب قرآن مجید پڑھے ہیں، فارغ ہوتے تو ملتے ہیں. تو پوچھتے وہ یہ ہیں کہ اس وقت آپ نے جو زمین کاشت کی ہوئی ہے، جو فصلیں بوئی ہوئی ہیں، بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ امسال آپ کے کشتزار گندم پر تقاطر امطار ہوا نہیں ہوا؟ تو یہ گفتگو کا مقصد ضائع ہو جاتا ہے. بات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابی. پوچھتے کس سے ہیں؟ سرکار سے. اب سرکار بتائیں گے وہ کتنی چیزیں ملیں تو اہل السنہ والجماعت بنتے ہیں. سرکار فرماتے پوچھتے ہو کہ وہ السنہ والجماعت چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ما انا علیہ الیوم و اصحابی. جس مذہب پر اور جس عقیدے پر میں ہوں نا آج، اور یہ میرے صحابہ، یہ اہل سنت والجماعت کیا. اس سے بات واضح ہوئی نہ ہوئی کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ سرکار کس عقیدے پر ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے جس تاریخ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا گیا. یہ ابو جہل جو تھا نا، یہ میڈیا تھا تمام عرب کا. کوئی گھٹیا سے گھٹیا بات پھیلانی اس کو بتلا دو کہ بتانی نہیں کسی کو. ایسا بے ایمان تھا جب تک کئی ہزار آدمیوں سے ذکر نہ کر چکے سوتا ہی نہیں تھا. چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں بڑے سیاسی دانشور تھے اور شرافت نجابت میں اپنا مقام رکھتے تھے، سب سے بڑے تجار کے زمرے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، بے انتہا دولت مند تھے، بڑے انفلوئنشل آدمی تھے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے کہ آپ دیت کے بارے میں، جرائم کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے تھے، آپ کے فیصلے پر کوئی اپیل نہیں ہو سکتی تھی. لاسٹ اینڈ فائنل کورٹ حضرت صدیق اکبر کا تھا. تو اس کا یہ خیال تھا صدیق اکبر ایک مرتبہ اگر ٹوٹے نا تو پھر اسلام کو صحیح نقصان پہنچ سکتا ہے. اب جناب جتنے چوٹی چوٹی کے بے ایمان ہیں ان کی توندیں بڑھ رہی ہیں،